آج آپ کی ملاقات ملتان کے عکاس سے کروائیں گے جنہوں نے 10 ایکڑ فارم ہاؤس میں 11 شیر ایک عربی نسل کا گھوڑا پال رکھا ہے۔ ایک شیر کتنی مالیت کا ہے، یہ منفرد شوق انہوں نے کیسے شروع کیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ 10 شیر ایک عربی گھوڑا 10 ایکڑ پہ منفرد جو ہے وہ آپ کا فارم ہاؤس ہے، یہ شوق کب اور کیسے شروع ہوا؟ یار لوئن جو ہے نا ایسی چیز ہے، کوئی بھی دیکھ لینا، اگر آپ بھی دیکھ لیں آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے کب کو گھر لیں، اس کو پالیں، معاملات کریں، لیکن سین یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کما نہیں رہے ہوتے نا تو تب تک آپ اپنے شوق نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین تھوڑے نا وہ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں لوئن سے، وہ بتایا نہیں گائے بھینس تو ہے نہیں، تو بس یہ ہے کہ جب کمانے لگے تو پھر ہم نے رکھنے اسٹارٹ کیے ہیں، اور ایک لیا تھا پہلے، بچہ لیا تھا، لوگوں نے وہ ڈرایا ہوا تھا کہ بھائی شیر تو آپ کے لیے بہت پرابلم کریٹ کر دے گا، آپ رکھ رہے ہیں، لیکن پھر کوئی ایشو نہیں ہوا تو پھر سمجھ آ گئی کہ جو لوگوں نے باتیں کی ہیں نا وہ وہی باتیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی وہ بات ہے کہ جب ہمارے مدد ہوتی ہے تو جو باتیں کریں ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، جب ہم نے خود پریکٹیکل کیا تو ہمیں پتہ چلا، تو پھر رکھنا اسٹارٹ کیے، پھر پہلے بچے لے کے آئے، پھر بچوں سے پھر کچھ بڑے لے لیے، پھر وہ بچے بھی بڑے ہو گئے، پھر معاملات چلتے چلتے یہ ماشاءاللہ ہم ادھر تک پہنچے اور اس کو کافی ٹائم لگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جنگلی جانور ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، جب سٹارٹ کیا شروع میں کن مشکلات کا سامنا کرنا تھا؟ ہاں، ان میں مشکلات کا سامنا یہی کرنا پڑا ہمیں کہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پراپر کوئی ہمیں گائیڈ کرے، معاملات کرے، تو ان میں جو بیماری آ رہی تھی اس کے مسئلے میں کافی ہے، لیکن پھر آہستہ 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 رکھ کے کچھ ایکسپائر ہوئے اور کچھ تندرست ہو گئے ہماری میڈیکیشن سے، تو پھر یہ کہ مسئلے آئے، لیکن شوق اتنا زیادہ تھا کہ مسئلے سارے حل ہوتے تھے۔ اچھا جب سٹارٹ کیا تھا تو گھر والوں کو کیا ری ایکشن تھا؟ چھپ کے کیا تھا، گھر والوں کو تو بتاتے وہ تو منع کیا تھا، تو چھپ کے رکھے تھے پہلے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نہیں بات آتے تو پھر پرمیشن مل گئی، تو پھر فارم پہ گئے، معاملات کر لیے، پھر شروع ہوئی۔ اب گھر والے بھی جو ان کے مائنڈ میں باتیں تھیں نا وہ بھی کلیئر ہوگی، کیونکہ وہ بھی فارم پہ آتے ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں، تو کزن ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے تھے، تو پھر یہ ہوتا ہے بڑے جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو شیر معصوم جانور ہے، اس کے بارے میں غلط افواہیں۔ اچھا وقاص صاحب دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں ہے؟ جی الحمدللہ، ہمیں تقریباً 4 سال ہو گئے، حادثہ پیش نہیں آتا، حادثہ پیش آتا نہیں ہے، آپ خود حادثہ لے کے آتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے پہ یار دوست آ جاتے ہیں، یار دوست کے ساتھ کوئی اور دوست آ گئے، ان میں کچھ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اسپیشل بھی ہوتے ہیں جن کو اسپیشل کیڑا ہوتا ہے، تو وہ انگلی جب کرتے ہیں نا تو وہ غلط طریقے سے آپ معاملات کرتے ہیں تو تب حادثہ ہوتا ہے، ادروائز حادثہ نہیں ہوتا، شیر کچھ نہیں کہتا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ کون کون سی ان کی نسلیں ہیں، کیسے آپ کو ان کی نسلوں کے بارے میں علم ہوا، ویسے ان کے علاوہ کون کون سی اور نسلیں ہوتی ہیں؟ یہ لوئن میں افریقن لوئن ہے جو مین افریقن، بس ایک ہی نام ہے، سب کسی بھی آپ پوچھیں گے وہ یہ کہے گا کہ افریقن لوئن ہے، افریقن لوئن ہے، تو یہ کہ اس میں گورے نے ہی موٹیشن بنائی وائٹ کی، تو بس وہ وائٹ بھی پھر پاکستان میں آ گیا، اور اسی میں افریقن میں کچھ بربری ہیں، کچھ سمپل ہیں، اسی طرح لوئن مکس ہیں، بس وہ سارے۔ اچھا سنا تھا کہ امپورٹ ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے بھی اس میں کوئی ایسا سین کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ جو میں بھی انٹرویو دیکھتا ہوں، اور جنہوں نے ایک ایک شیر کا بچہ بھی رکھا ہوا نا ان کے انٹرویو میں بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ جی ہم نے امپورٹ کیا، کوئی کہتا ہے ہم نے کینیا سے کیا، کوئی کدھر سے، کوئی سے، تو ہنسی بھی آتی ہے کہ یار اگر تم نے ایک چیز رکھ لی ہے، معاملات ہو گئے ہیں تو جھوٹ کیوں بول رہے، سچ بول دو، امپورٹ تو 2018 کی بند ہے، کئی میں نے انٹرویو بھی سنے ہیں جی 2020 22 23 میں یہ ہم نے امپورٹ کروایا، 2018 کی امپورٹ بند ہے۔ امپورٹر جب کراچی میں امپورٹر تھے امپورٹ کرواتے تھے تو وہیں سے لوئن جو آئے وہ پورے پاکستان میں پھیلے، پھر یہاں پہ لوکل بریڈ آنا اسٹارٹ ہو گئی، تو اب ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت 2 امپورٹڈ لائن ہیں، لیکن وہ ہم نے امپورٹ نہیں کروائے، لوگوں نے کروائے، ان سے پھر ہمارے پاس آ گئی، باقی یہیں کی لوکل بریڈ اب ہمارے پاس آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اچھا وقاص صاحب دیکھا ہے کہ جب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا، اب تک تو آپ ان کے پورے ڈاکٹر بن گئے ہو۔ ہاں جو بھی آپ کام کر رہے تھے، پھر یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہے نا، آپ کو ڈیلی ہی کچھ نیا ملتا ہے، کچھ نئی بات آتی ہے، پھر اس میں سے یہ کہ ہمارے ساتھ جو فارمر ٹچ ہو گیا نا، جو ہمارے ٹچ میں جو بڑے فارمر ہیں، ہم تو بھی چھوٹے سے ہیں، محمد شہر میں، تو ابھی آپ لاہور جائیں تو ماشاءاللہ ادھر بہت بڑے بڑے فارم ہیں، لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑے فارمر ہیں نا وہ ہے فیضی وائلڈ لائف والے، تو ان کے سے جب ہمارے کانٹیکٹ وغیرہ آتے ہوئے
تو پھر ہمیں جو بیماریاں اور جو چھوٹے موٹے مسئلے اور جو ہم مطلب کوئی چیز لینی ہے تو ایسے گھوم کے جانا پڑتا تھا مالک تک. تو اب ہمارے ایکسیس جو ابھی ایزی ہو گئے, تو اب جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کے تجربے ہم سے بہت زیادہ ہے. فیضان میں ان کا نام ہے, فیضی وائلڈ لائف والے, تو ان کے تجربے بہت زیادہ ہے. تو پھر ایکسپیرینس ہے ان کا, تو پھر ہم یہ خود سے کوئی بھی نیا بندہ نہیں کرتے, ہم ڈائریکٹ کال کر لیتے ہیں ان سے, بھائی کو کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ آ گیا, اب اس کا کوئی حل ہے, تو وہ شکر الحمد للہ ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کوئی محنت کرتے کام کرتے ہیں, آپ چیز میں آسانی کرتے ہیں, پھر آپ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزیز کا ایشو نہیں آتا. اچھا, دیکھا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو کیا یہ سٹارٹ جو ہے وہ اسی سے لیا تھا یا پھر بچے جو ہیں بعد میں ان کے ساتھ گل مل گئے؟ یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہم نے پرچیز کیا ہے, ہمارے پاس جو آپ نے 2 چھوٹے بچے دیکھے ہیں وہ ماں ہمارے پاس ہی بریڈ آئی ہے پہلی بار, وائٹ کی ہمارے پاس بریڈ بھی پہلی بار آئی ہے جب سے ہم شیر رکھ رہے ہیں. شیر رکھنا آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے, اور پھر اس کی بریڈ لینا تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بریڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے. باقی جو بچے جن کے ساتھ بچے ہیں وہ بچے ہمارے پاس ہم نے پرچیز 2 فیضی وائلڈ لائف سے کیے, ادھر سے لے کے آئے وہ, تو وہ ہمارے پاس بچے چھوٹے سے تھے ہمارے پاس تھے, وہ ہمارے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے کھاتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں, اور وہ ڈیلی واک پہ بھی باہر جاتے ہیں. اور ہمارا جو کیئر ٹیکر ہے اس کی ایج اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہوگا کوئی 16-17 کا, تو وہ سمجھے کہ انہیں کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے کیئر ٹیکر بھی, تو وہ لائن مووی دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ. شیر کے بارے میں سب سے مین چیز آپ کلیئر کر لیں کہ جو لوگوں نے بنایا نا کہ خوفناک, کھا جائے گا, مار دے گا, پیچھے پیچھے ہو جائے, ایسا کچھ نہیں. شیر نہایت معصوم, شیر آپ پہ اٹیک کرتا ہی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی لوگوں نے بنا دیا کہ شیر اٹیک کرتا ہے. اچھا وقاص صاحب, اکثر جو ہے وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو ہوتا ہے وہ پوری گائے کھا جاتا ہے, تو اس میں کیا صداقت ہے, کتنی اس کی ایک شیر کی ایک دن کی کتنی خوراک ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ ڈسکوری پہ دیکھتے ہوں گے شیر پوری گائے کھا جاتا ہے, لیکن وہاں پر خوراک کا سین یہ ہے کہ خوراک ملتی ہے ہفتے بعد مل جاتی ہے. جنگل میں اگر آپ کو پتہ جنگل کا جو نظام ہے تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے, کبھی 2 دن بعد ملتی ہے, کبھی 10 دن بعد ملتی ہے. تو پھر اس کو شیر کو پتا ہوتا ہے کہ یار آج خوراک مل رہی ہے تو آج جتنا آیا ملے نہ ملے کھا لو. لیکن جو ہم نے ادھر اپنے پاس فارمز پہ رکھے ہوئے ہیں, کیجو پہ رکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو ڈیلی خوراک دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اتنے اتاولے نہیں ہوتے. وہ نارمل ان کو جو خوراک ہوتی ہے ڈیلی دی جا رہی ہوتی ہے, ان کی جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا مسئلہ مطلب ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ اگر ہم گائے ڈال دیں گے تو کھانے کا ایسا کچھ نہیں ہے. ہم پوری گائے ڈال دیں گے وہ چھوڑ کے سائڈ پہ بیٹھ جائے گا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہمارے سائڈ, تو ایسا نہیں ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ان کا کیا بہیو ہوتا ہے؟ اچھا ایک گھر میں فارم, گھر میں آپ لائن جو ہے نا کب بچہ رکھ سکتے ہیں, وہ بھی 5-6 مہینے کا, 6-7 مہینے کا, تو آپ اس کو نا سکیور یہی ہے کہ آپ فارم پہ لے جائیں. لائن کا بچوں کا اٹریکشن کام نہیں رکھیں بچوں پہ, کیونکہ وہ کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے کھلونا ہے, وہ ان کو زیادہ پکڑتے ہیں تو مسئلے نیل ہوتے ہیں تو وہ لگ سکتے ہیں مسئلے, تو فارم پہ آپ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لائن اپنے گھر میں اپنے فارم ہاؤس میں رکھنا چاہیے تو اس کا لائسنس جو ہے وہ کیسے بنتا ہے, اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے مکمل؟ دیکھیں اگر کس نے 1-2 رکھنے ہیں تو وہ تو جیسے کسی فارمر سے لے گا تو اس کو ڈاکومنٹس دے دے گا, اور وہ بس اپنے ایس او پی جو جگہ کی کمپلیٹ کرے گا اور وائلڈ لائف جا کے بتائے گا تو ڈاکومنٹ میں یہ لی ہے وہ بتائے گا بھائی لیگل ہے, تو اس پہ وہ اتنا لائسنس کا یا اتنا ایشو نہیں ہے. جس نے فارم پراپر لے کے چلنا ہے اور لائن زیادہ رکھنے ہیں اور ہر طرح کی مطلب اس نے گھوڑے رکھنے یا ہرن رکھنے یا مور جو چیز رکھنے والی, تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنا لائسنس پہ پھر وہ ہر چیز رکھ سکتا ہے, ہر چیز. اچھا یہ بتائیں کہ گھوڑا ماشاءاللہ عربی نسل کا بہت خوبصورت ہے, تو یہ آپ نے کہاں سے پرچیز؟ یہ اس کا نام ہے سکر, یہ 2 سال کا ہے, اور اس کو پرچیز جو ہے یہ آپ نے ملک ریاض کا نام سنا ہوگا, بیریا ٹاؤن والے جو ہیں ان کے بھانجے ہیں ملک ناصر, تو بڑے جو بھائی ہیں تو ان کا ان سے کافی اچھا ہے دوستی ہے, تو انہوں نے بھائی کو گفٹ کیا تھا. تو یہ سکب اور سکب کا جو باپ ہے اور وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ڈینمارک میں چیئرمین ہے, سکب کا باپ ہے, تو الالانسو اس کا نام ہے. تو بس یہ پھر ہم نے اس کی حسب نسب دیکھا تو پھر جو چیز سب سے بیسٹ تھی تو ہم وہ لے کے آئے. اچھا یہ لاسٹ پہ کہ آگے کیا پروگرام ہے, کاروبار کریں گے یا پھر شوق ہی رہے گا؟ دیکھیں یہ تو ایز اے شوق ہی چل رہا ہے. کاروبار مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس بریڈ اچھی آ رہی ہے آپ اس کو کاروبار میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, معاملات کر سکتے ہیں, تو بس اس کو ایز اے شوق ہی لے کے چل رہے ہیں.
تو یہی اگر کیا کہتے ہیں اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان میں اتنے بچے جب آئیں گے تو وہ دے کر بندہ کچھ اور لے لیتا ہے، معاملات کر لیتا ہے. تو یہ بزنس بھی اچھا ہے اگر اس کو پراپر وے میں کیا جائے. اچھا، لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، اگر وہ اسی طرح کا جو فارم ہے وہ اپنے گھر میں بنانا چاہیں تو ان کو جو ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ایز اے بزنس آگے کیسے اسٹارٹ کر لینا؟ یار میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لائن رکھ رہا ہے نا، ایک تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. صحیح. اور جو بھی لائن رکھتا ہے نا اس کے نا گردن میں سریا آ جاتا ہے. صحیح. وہ اکڑ کے پھیرا ہوتا ہے، ایک شیر رکھ کے اکڑ کے پھیرا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسے جھوٹے ڈرو دیتا ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو بھی شوق کر رہے ہیں بھائی سب کو ریلیکس کرو. پہلے ڈرا دیتے وہ ساڈا شیر تھا 15 کلو تھا، ساڈا شیر 20 کلو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کو جو ہے نا نارمل بتانا چاہیے. آپ دیکھیں ایک ریڑھی والا سب شوق کر رہے ہیں، ایک ریڑھی والا بھی ہے نا، ریڑھی والا بھی، تو وہ جو جن کی جھگیاں ہوتی ہیں، جھگیاں روڈ کنارے لگائی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بولی ڈاگ پالے ہوتے ہیں، جو فائٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اچھا والا گوشت کھاتے ہیں. اگر وہ پال سکتا ہے تو جو تھوڑا اچھا ارن کر رہا ہے تو شیر رکھنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بس شیروں کو تھوڑا ایزی رکھیں. جو لوگوں نے ایسے ہوا بنائی ہوئی ہے نا کہ ہم نے شیر رکھ لیا تو بس ختم، کہانی ختم، ہم سب سے آگے، ایسا کچھ نہیں. شیر نارمل ہے، نارمل خوراک کھاتا ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے شیر رکھے ہوتے ہیں، بھائی سچ بولا کرو تاکہ آگے جو بیچارہ شوق کرنے والا وہ شوق کر سکے. آپ اس کو جو شوق کرنے والا بھی تو اس کو بھی ڈرا دیتے ہو کہ نہیں جی یہ ایسے ایسے، بیچارہ دل کم کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ شوق یہی ہے کہ رکھیں. شیر نارمل ہے اور یہ کچھ نہیں کہتا، یہ بالکل معصوم ہے. یہ بس ایک ایسے اس کے بارے میں نا افواہیں ہیں. کیوں پاکستان میں شیر تھا ہی نہیں، افواہیں تھیں، افواہیں آئی ہیں ہم تک. شیر آپ رکھیں تو پتہ چلا کہ یار یہ تو معصوم ہے. دیکھیں اس کی آواز ہے، اس میں دہشت ہے، بالکل ہے. اور اس کو اگر آپ غلط تنگ کریں گے تو وہ اس کا آپ کو رسپانس دے گا، معاملات کرے گا، وہ بھی مسئلہ کرے گا. لیکن اگر شیر کو آپ نے پیار سے رکھا ہوا ہے تو اس سے اچھا جانور ہے ہی کوئی. صحیح. چلیں جی، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ وقاص بھائی موجود تھے جو کہ اپنی فارم کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے دوبارہ. دوستوں اپنا خیال رکھیے.